آج بات کریں گے انتہائی اہم ایک بیماری کے بارے میں جو کہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا یعنی خون کی کمی جو کہ آئرن کی وجہ سے وجود میں آتی ہے اس کے بارے میں۔ پاکستان میں اس کی جو پریولنس ہے وہ اڈلٹ خواتین اور پرٹیکولرلی شادی شدہ خواتین میں تقریباً 70% کے قریب خواتین جو ہے ان میں خون کی کمی ہے، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ افیکٹڈ پاپولیشن ہے وہ بچے ہیں، جن میں تقریباً آدھے لوگوں میں 49% میں بچوں میں جو 12 سال سے نیچے ہیں آئرن کی کمی پائی جاتی ہے۔ اب یہ انتہائی اہم ایشو ہے ایک قومی سطح کے اوپر، اور جس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا اور نہ اسے ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس کے علامات کیا ہیں اور اس کے لیے کیا ٹیسٹ ضروری ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ تو علامات میں سب سے پہلے آپ کا رنگ جو ہے وہ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا نیچرل جو کمپلیکشن ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سیکنڈلی آپ تھوڑا سا ایکسرسائز کرتے ہیں، تھوڑا چلتے ہیں یا سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹانگوں میں اور پٹھوں میں خواتین کام کرتی ہیں گھروں پہ تو یوزلی شام کو اس چیز کا کمپلین کریں گی کہ جی ہمارے پٹھے، گردن کے پٹھے، آپ کی بیک کے پٹھے، ان میں تکلیف ہے۔ پھر جن لوگوں میں آئرن کی کمی ہوتی ہے، انیمیا ہوتا ہے، تو وہ رات کو ان کی ٹانگوں میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو ریسٹ لیس لیگ سنڈروم کی ایک وجہ یہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ناخن جو ہیں وہ بھربھرے اور خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ سے وہ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی گلائی ختم ہو جاتی ہے، آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ سکن میں وہ چینجز ہیں جو کہ خون کی کمی کی وجہ سے آتی ہیں۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ سب سے زیادہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ جنرلی ہم CBC کرواتے ہیں، بہت سا ٹیسٹ ہے۔ تو اس میں HB ہم نے دیکھنی ہوتی ہے، اگر HB 10 سے نیچے گرام پرسنٹ سے تو اس کا مطلب یہ کہ اب آپ میں انیمیا ڈکلیئر ہو گیا۔ اب اس کے اندر ڈاکٹر جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ مائکروسٹک ہائپوکرومک انیمیا یعنی RBC جو ریڈ سیل ہے اس کا سائز بھی چھوٹا ہو جاتا ہے اور اس میں ہیموگلوبن کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہ دو چیزیں اگر آپ کے خون کے سرخ ذروں میں آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں جو انیمیا ہے اس کی وجہ آئرن ہے۔ سیکنڈ امپورٹنٹ ٹیسٹ جو بہت حساس ٹیسٹ ہے وہ سیرم فیریٹن لیول ہے، اس کو میں پریفر کرتا ہوں۔ جنرلی فیریٹن لیول جو ہے خون میں وہ 30 نینو گرام پر ml سے 300 نینو گرام پر ml نارمل لیا جاتا ہے۔ تو لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں پریکٹس میں کہ یہ 50 نینو گرام پر ml سے نیچے نہیں آنا چاہیے ایک عام بندے میں۔ اور اس کے علاوہ دوسرے ٹیسٹ بھی ہیں لائک TIBC وغیرہ ہے، لیکن وہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں کروائے جاتے ہیں عام طور پہ روٹین میں۔ اب اس کے لیے جو لینا ہے وہ آئرن آپ نے لینا ہے۔ تو یہ میرے ہاتھ میں 2 قسم کی آئرن ہے، بڑے مشہور برانڈ ہیں، فیفل وٹ ہے، سنگووین ہے۔ تو یہ جو خاص طور پہ فیفل وٹ ہے اس میں انہوں نے آئرن آپ کو دیا ہوا ہے، اس کے ساتھ انہوں نے وائٹامن C دی ہے تاکہ خون میں آئرن کی کمی کو بڑھایا جا سکے، ساتھ ہی وائٹامن B3 B6 اور B12 دی ہے۔ یہ وائٹامنز جو ہیں وہ آپ کے خون کو RBC بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ لینا ان کو کھانے کے بعد ہے، دودھ کے ساتھ اور میدے کے شربت کے ساتھ اور چائے کے ساتھ نہ لیں۔ ان چیزوں کے ساتھ اس کی جو ابزارپشن ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ اب آپ نے کھانے میں جو گراس فیڈ اینیملز ہیں، مٹن لیں، آپ بیف لیں، جگر یا لیور یہ کھائیں، ڈیٹس کھائیں، سبز پتوں کی سبزیاں جو ہیں ان میں بہت مقدار میں آئرن موجود ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجئے گا فار دا بینیفٹس آف۔ تھینک یو فار واچنگ۔